چونکہ جماعت نہیں کرا سکتے تو خطبہ وہ ارشاد فرماتے ہیں لیکن امامت میں کرا دیتا ہوں. تو اس طرح وہاں پہ وہ ایک روایت کا تسلسل باقی ہے. اور پھر جب ہم وہاں نماز پڑھا کے خطبے سے دعا سے فارغ ہوتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے جو دوست احباب آئے ہوئے ہوتے ہیں ان سے ملتے ملاتے اور وہاں سے فارغ ہو کے چلتے چلاتے کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اوپر گزر ہی جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد گھر پہنچ کے قربانی کا جو فریضہ ہے وہ سر انجام دیتے ہیں. جی جب گھر پہنچتے ہیں تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ جو قصائی کو جو جس وقت کا دیا سب تھا کو انتظار ہوتا ہے تو وہ پتہ نہیں ایسا تو نہیں کہ وہ آیا ہو اور مجھے نہ پا کے کہیں اور چلا گیا ہو تو کہیں ہم نے مس کر دیا تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی. تو یہ سوچ بچار میں ہم گھر پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں ابھی قصائی صاحب دوسری جگہ پھنسے ہوئے ہیں اور چند منٹ اور انتظار آپ کو بھی انتظار کرنا پڑتا ہے. ہاں یہ تو پوری قوم کی ذرا جی یقیناً اس میں عید کے موقع پر جو قربانی کے لیے جو انتظار ہے وہ سب کو کرنا پڑتا ہے. اچھا اس کے کھانے میں پہلے دن جیسے عید کے بعد گھر پہنچتے ہیں تو پہلی فرمائش آپ کی کیا ہوتی ہے؟ کچھ کھانے میں کیا پسند ہوتا ہے؟ لائٹر اچھا لائٹر کھانا یا ویسے کوئی اسپیشل بنواتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی عید کے موقع پر اکثر لوگ ہمارے پیٹ کی تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں وہ اوور ایٹنگ کی وجہ سے اور وہ اس طرح. تو اب ہماری عمر ایسی ہو گئی ہے کہ وہ تھوڑی سی احتیاط برتنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم اس حد تک تو نہیں جاتے. لیکن یہ کہ چاہے اپنے گھر قربانی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو تو دوست احباب پڑوسی ہمسائے ان کی طرف سے ایک سلسلہ تو شروع ہو چکا ہوتا ہے نا. تو اس لیے وہ کچھ چیزیں تیار ہوتی ہیں. اور عید کے موقع پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر والے یہ سوچ کے کہ بھئی جانور ذبح ہوگا وہ گوشت بن کے آئے گا پھر وہ پکے گا تو اس میں تو دیر لگے گی تو وہ کچھ چیزیں پہلے سے ہی تیار کر لی جاتی ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ عید الفطر پر وہ سوئیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ زیادہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس موقع پر بھی گھر والے اس چیز کا کہ بھئی وہ جانور کے ذبح ہونے کا انتظار اور ان ڈشز کی تیاری کے انتظار میں تو وہ عید جو ہے وہ کہیں اپنا اثر ہی نہ کھو بیٹھے تو اس لیے وہ اہتمام کر لیتے ہیں. لیکن عید کے دن بات آپ کی میں نے کاٹ رہا ہوں. عید کے دن جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ تو ہم نے قربانی کا موقع ہوتا ہے اس کے بعد پہلے آپ عید کی نماز اب ٹائم کس طرح اب فیملی بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ایک مریدین کا اور ایک پورا حلقہ باب وسیع حلقہ باب ہے. آپ کسی شاہی مسجد میں ہزاروں لوگ صرف عید کی نماز کے لیے آتے ہیں آپ کے رہائش پہ اس کے علاوہ تو ان سب کو ٹائم دینا تو پھر مینیج کیسے کرتے ہیں کیونکہ اعتدال اسلامی ہے تو آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جب آدمی عمر کے اس حصے میں ہوتا ہے نا تو عید بھی اس کے لیے دراصل ایک ڈیوٹی ہوتی ہے. عید کی خوشی تو ہمیں بچپن میں ہی ہوتی تھی. ہمیں یاد ہے بچے ہوتے تھے تو عید رات میں عید سے پہلی جو رات گزرتی تھی وہ خوشی کے مارے نیند نہیں آتی تھی صبح عید ہے کہ صبح عید ہے. اب وہ جناب جو ہم نے کپڑے تیار پہننے ہیں وہ ان کو بار بار دیکھ رہے ہیں جو جوتے پہننے ہیں وہ بار بار دیکھ رہے ہیں اور تمام چیزیں تیار کر رہے ہیں. اس کا بھی ایک فلسفہ ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت جس طرح بچوں کو عید کی خوشی ہوتی تھی آج کل ہم دیکھتے ہیں آج کل بچوں کو اس طرح خوشی نہیں ہوتی. اب بچے مختلف چیزوں میں مشغول ہو گئے ہیں. نہیں اس کی صرف چیزوں کی بات نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچپن میں ہمیں نئے کپڑے یا تو عید بقرعید پہ ملتے تھے یا شادی بیاہ کے موقع. بالکل آج کل بچے ہر دوسرے دن نئے کپڑے پہنے پھر رہے ہوتے ہیں تو انہیں عید پر وہ اٹریکشن فیل نہیں ہوتی. دوسری بات یہ کہ ہمارے بچپن میں ہمیں ذرا تھوڑا سا کھلا پیسہ عیدی کا خرچ کرنے کا موقع صرف عید بقرعید پر ہی ملتا تھا. اب تو ہر بچے آج جب بچہ جب روز اتنی پاکٹ منی لے کے جا رہا ہے کہ بھئی یہ کہیں انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار نہ ہو جائے اپنے کلاس فیلوز کے سامنے اور یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے جب روز وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے وہ چارم عیدی کی وہ رقم وہ چارم نہیں رہتے وہ چارم نہیں رہتا. تو اس لیے بس وہ ایک سیلیبریشن ہے ایک فیسٹیول ہے وہ منا لیا. لیکن وہ جو خوشی جو ہمیں ہوا کرتی تھی کیونکہ خوشی کا تعلق محرومی سے جڑا ہوا ہے. ایک غریب آدمی نے نئی سائیکل خریدی ہے نا تو اس سائیکل پہ چڑھ کے بازار میں جا رہا ہوتا ہے سوچ رہا ہوتا ہے سب دیکھ رہے ہوں گے میں نئی سائیکل پہ جا رہا ہوں اس کی گھنٹی بجا کے دیکھ رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک امیر آدمی جو ہے جو ہمارے ہاں جو کھرب پتی لوگ ہیں وہ اپنے بچے کے لیے جہاز بھی لے کے آتا ہے تو ان کو وہ خوشی نہیں ہوتی جو اس غریب کو ایک سائیکل لے کے ہوتی ہے. تو محرومی سے جڑا ہوا ہے. میں معاف کیجیے دور نکل گیا. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگوں کے لیے تو دراصل عید ایک فرض کے نبھانے کا نام ہوتا ہے. بھئی جانور ذبح کرنا ہے اب وہ ذبح ہوگا پھر اس کے گوشت کو سنبھالنا پھر وہ جو لوگ غریب لوگ جو اکٹھے ہو گئے ہیں ان میں ان کو بانٹنا پھر وہ عزیز و رشتہ داروں جن تک وہ اپنے
رسم کے مطابق گوشت پہنچانا ہے ان تک پہنچانا، اور پھر جو آئے گئے لوگ ہیں جس طرح آپ نے بتایا حلقہ احباب بہت وسیع ہے اور پھر ورسٹائل ہے، مریدین بھی ہیں، احباب بھی ہیں، دینی طور پر مذہبی طور پر عقیدت محبت رکھنے والے بھی ہیں، سیاسی طور پر تعلق رکھنے والے بھی ہیں، پھر ایلیٹس آف سوسائٹی بھی ہیں، تو ان سب سے ان کے مطابق ان سے ملنا، ان سے گلے ملنا، بلکہ گلے پڑنا اس گرمی میں تو گلے ملنا بھی گلے پڑنا ہی ہو جاتا ہے نا جی، تو وہ تمام چیزیں پھر ان کی خاطر تواضع کرنا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تو ایک طرح سے آپ کو ایک اوبلیگیشن ہے وہ آپ نے کرنی ہے۔ خوشی تو اب روٹ گئی ہے وہ بچپن کے ساتھ، اب بچپن کی یادوں میں خوشی ڈھونڈ لیتے ہیں، بچپن کی یادوں میں خوشی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ہم مزید بھی بات کریں گے اور یہیں سے آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ جو ہے وہ اسی طرح ہوتے ہیں، وہ ہم سے جو کچھ لیتے ہیں وہی لوٹا دیتے ہیں، اور جیسے وہ شاعر نے بھی کہا تھا کہ تو نے شعلے ہمیں دیے دنیا، ہم تجھے پھول کیسے لوٹا دیں۔ واہ، ایک اور بات ہم جاننا چاہیں گے آپ سے اور جو ہمارے ناظرین ہیں، جو اسلام کے جو اصول ہیں جو مذہب نے بتائے اور جو جن پہ عمل کر کے جو بھی جس نے بھی عمل کیا اس نے کامیابی حاصل کی، آج ان اصولوں پر عمل کرنے کی کتنی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو؟ دیکھیں جی، ہمیں کچھ چیزیں ہیں جو مشاہدے میں ہوتی ہیں، جو چیز مشاہدے میں ہے اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوپہر کا وقت ہو تو آپ سے کوئی نہیں کہے گا کہ جی آپ ثبوت پیش کریں کہ جی یہ دن کا وقت ہے، دوپہر کا وقت ہے، اگر آنکھیں ہیں تو آپ دیکھ لیں گے، نہیں ہیں تو دلیل سے فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ چیز تو بالکل سیدھی سی بات ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کے اصولوں کو اپنایا ہے انہوں نے ترقی کی ہے، بالکل، یعنی ہمیں یہ بتایا کہ بھئی اسلام کی جو اصولوں کی سچائی اور صداقت ہے وہ تم پر یوں آشکار ہونی چاہیے کہ جن لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا، جو مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے بھی اسلام کی تعلیمات کو اپنایا تو اللہ نے ان کو بھی عروج دیا، تو تم، لیکن چونکہ وہ مسلمان نہیں ہے اس لیے دنیا میں تو ان کا حصہ ہے، آخرت میں نہیں ہے، لیکن تم تو کلمہ گو ہو نا، مسلمان ہو، اگر تم ان اصولوں کو اپناؤ گے تو دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ یقیناً اس حوالے سے جو اسلام کے اصول ہیں ان کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بات، جو ہمارے یہاں مذہبی خانقاہ ہیں، مدارس، ان کا کتنا اہم رول ہے، اور جس طرح ہم نے سٹارٹ میں بات کی کہ جتنے ہمارے معاشرے میں ڈپریشن ہے، اینزائٹی ہے، لوگ تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں، لوگوں کو سکون کی جگہ نہیں ملتی، تو ان کا ہونا کتنا لازمی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ دنیا اور دین کی جو تقسیم ہے یہ ہمارے ہاں نہیں تھی، انگریز کے آنے سے پہلے نہیں تھا کہ مدرسے علیحدہ ہیں، سکولز کالجز علیحدہ ہیں، وہی ادارے ہوتے تھے، انہی کے اندر قرآن حدیث فقہ بھی پڑھائی جا رہی ہے، انہی میں کیمسٹری فزکس، بلکہ عسکری تربیت بھی وہیں دی جا رہی ہے، میڈیکل ایجوکیشن بھی وہیں دی جا رہی ہے۔ اس کا فائدہ کیا تھا؟ اس کا فائدہ یہ تھا کہ اگر کوئی اچھا میتھمیٹیشین بن کے نکلا ہے یا اچھا ڈاکٹر بن کے نکلا ہے تو وہ ایک اچھا مسلمان پہلے بن کے نکلا ہے، کیونکہ وہیں تو قرآن اور حدیث کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ لیکن جب آپ نے وہ ایک تقسیم کر دی، وہ پورا پیٹرن ہی چینج کر دیا، لینگویج چینج کر دی، سارا انگلش سسٹم لے آیا، سارا بالکل، تو اب جب جو اسکول کالج کی طرف گیا، میں خود اپنے تجربے کی بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے ماسٹرز کرنے کے بعد وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، لیکن ان کو ابھی پاکی ناپاکی کے وہ بنیادی مسائل نہیں معلوم جن کو جانے بغیر کوئی مسلمان زندگی نہیں گزار سکتا، اور دوسری طرف مدارس کے اندر وہ لوگ ہیں جو دنیاوی علم کے حوالے سے وہ الف بے بھی نہیں جانتے کہ جن کو جانے بغیر وہ دنیا کے اندر ایک کامیاب انسان کی حیثیت سے وقت نہیں بسر کر سکتے۔ تو یہ جو ایکسٹریمز ہیں یہ انہوں نے ہمیں تباہی کی طرف دھکیلا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہاں لوگوں نے، ہمارے جو بزرگ مہر ہوتے ہیں، بڑے عقل مند لوگ، انہوں نے کہا کہ جی ایسا کریں کہ دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، تو اس لیے علماء اور دنیا کی جو مثلا ماہرین معاشیات ہیں ان پر مشتمل ایک کمیشن بنائیں تاکہ وہ مل کے کوئی ایسا پیٹرن بنائیں معاشیات کا بھی، اکنامکس کا بھی اور زندگی گزارنے کا، کہ جو دونوں پر اپلیکیبل ہو۔ یہ اس لیے ناممکن ہے کہ یہ دونوں جو مدرسے میں پڑھا ہے اس کو دنیا کے علم کی ہوا ہی نہیں لگی، اس کا سوچ کا زاویہ ہی مختلف ہے۔ جو اسی طرح اسکول کالج میں گیا ہے اس کو بنیادی طور پر مذہب کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، تو اس لیے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ایسے ادارے بنائیں کہ جہاں پر جو علماء ہیں وہ دنیا کی تعلیم حاصل کریں،
اور جو ماسٹرز کرنے والے اسکول کالجز کے جو فریش گریجویٹس ہیں وہ جا کے دین کی تعلیم حاصل کریں تو 5-7 سال کے بعد آپ کے پاس ایک ایسی ٹیم تیار ہوگی جو آپ کے معاشرے کو اور آپ کے ملک کو اسلامی خطوط کے مطابق ترقی کے راستے پر لے کر چل سکے گی. اور ترقی کے راستے پر بھی لے کے چل سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اخلاقی پیمانے ہیں ان پہ بھی ہم چل سکتے ہیں. اس کا صرف حل یہ ہے کہ جو مذہبی تعلیم ہے جس میں اخلاقیات پہ سب سے زیادہ فوکس کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو زندگی گزارنے کے اصول بتائے گئے ہیں وہ جب ہمیں سکھائے جائیں گے بتائے جائیں گے اور اس کو ہم اپنائیں گے تو یقیناً اس سے ایک بہت بڑی چینج آئے گی. ہم مزید بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. بابو فیروز الدین انصاری صاحب تھے اور یہ میں اپنی پارٹی کے ٹکٹ پہ تھا اور پیپلز پارٹی کے ریاض قریشی صاحب تھے. یہ ووٹ ہمارے تقسیم ہوئے اور ریاض قریشی صاحب 3000 ووٹوں کی لیڈ سے جیت گئے. میں سیکنڈ نمبر پہ تھا. میرے تقریباً 38,000 تھے. 41,000 ووٹ لے کے ریاض قریشی صاحب جیت گئے اور بابو فیروز الدین انصاری آئی جی آئی کے ٹکٹ پر ان کے 24,000 ووٹ رہ گئے. پہلے الیکشن میں آپ کو فیل ہو کہ اس میں مقابلہ سیکنڈ نمبر پہ؟ جی میں 88 کے الیکشن کی بات. جب 90 کے الیکشن اناؤنس ہوئے تو اس وقت میاں نواز شریف صاحب نے یہ سوچ کیا کہ جی اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ تقسیم نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے 1 to 1 کی پالیسی کا بیڑا اٹھایا اور اس وقت جب انہوں نے دیکھا کہ میں پارٹی چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو انہوں نے میرے مقابلے میں جو ان کی پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا وہ انہوں نے وڈرا کرا دیا اور اس کے وڈرا ہونے کی وجہ سے وہ میں الحمدللہ کوئی 65,000 ووٹ لے کے میں جیت گیا اور پیپلز پارٹی والے وہ سیکنڈ نمبر پر رہے. میں اس وقت جے یو پی کا پارلیمانی لیڈر تھا اسمبلی کے اندر. دیٹ واز مائی فرسٹ انٹرنس نیشنل اسمبلی میں. خیر وہ اسمبلی اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکی اور غلام اسحاق خان صاحب نے وہ اسمبلی ڈیزالو کر دی تھی. اس کے بعد پھر کچھ اونچ نیچ آتی رہی اور میں اسمبلی میں نہیں گیا. پھر اس دوران حضرت شاہ احمد نورانی صاحب سے ہمارے کچھ فاصلے بڑھے اور میں نے جے یو پی میرے والد نے ان کی بنیاد رکھی تھی اس لیے میں تو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا لیکن مجھے اس سے علیحدہ کر دیا گیا. اس کے بعد پھر میں آتا ہوں 2008 کے الیکشن میں. اس وقت میں نے یہ سوچا کہ جی میں اگر دینی مذہبی حوالے سے ہی آیا تو لوگ سمجھیں گے کہ جی میں دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے آیا ہوں. اس لیے میں نے کہا کہ نہیں میں وہ میدان ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیتا ہوں اور پیپلز پارٹی میں شرکت کے لیے مخدوم یوسف رضا گیلانی صاحب, مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب اور مخدوم شہاب الدین صاحب یہ ہستیاں میرے پاس تشریف لائیں اور نہ جانے کتنے پھیرے لگایا مجھے یاد نہیں اور انہوں نے مجھے قائل کیا کہ مجھے پیپلز پارٹی کے آؤں. اچھا میں آئی واز ڈٹرمنڈ ٹو کانٹیسٹ الیکشن فرام ملتان لیکن اس وقت یہاں سے یوسف رضا گیلانی صاحب کے فرزند عبد القادر گیلانی صاحب کے بارے میں فیصلہ اندرون خانہ ہو چکا تھا. اس لیے مجھ سے کہا گیا کہ جی آپ بہتر ہے کہ کوئی اور سیٹ بتائیں اور مجھے آفر کی گئی لیاقت پور ڈسٹرکٹ رحیم یار خان سے سیٹ. ویسے یہ مشکل فیصلہ ہوتا ہے کہ اپنا انتخاب ہلکا انتخاب چھوڑ کے کسی اور جگہ جانا پھر وہاں سے کمپین کا آغاز کرنا. جی یقیناً. اور وہ جب 4 ضلع دور ہو چوتھا ضلع ہو تو پھر اور زیادہ. اور پھر وہاں پر میرا مقابلہ ان شخصیات سے تھا جو اس ضلع کی طاقتور ترین 2 شخصیات گنی جاتی ہیں. مخدوم احمد محمود صاحب جو گورنر بھی رہے بالکل اور مخدوم احمد عالم انور صاحب جو اس سیٹ سے پہلے 6 مرتبہ الیکٹ ہو چکے تھے. تو یہ حضرات مقابلے میں تھے. میں نے وہاں سے الیکشن لڑنا اس صورت میں منظور کیا جب میں نے ووٹرز لسٹ میں سعیدی حضرات کی تعداد جو ہے کوئی 26,000 سے زیادہ دیکھی. ٹھیک ہے. سعیدی جو ہے ہمارے میرے والد گرامی اور ہمارے سلسلے سے وابستہ حضرات جو ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ سعیدی لگاتے ہیں. تو جب میں نے دیکھا کہ ہمارے وابستگان ہم سے محبت کرنے والے تعلق رکھنے والے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں تو پھر مجھے حصہ لینا چاہیے. جب میں نے وہاں سے الیکشن میں حصہ لینا شروع کیا تو شروع میں لوگوں کا خیال یہی تھا کہ اصل الیکشن جو وہ تو ان 2 مخادیم کے درمیان ہے. 2023 میں اگر الیکشن ہوتے ہیں یا 2022 میں اناؤنس ہوتے ہیں تو پھر اب کیا سوچا ہے آگے؟ الیکشن لیاقت پور سے یا پھر ملتان سے؟
دیکھیں جی یہ تو جب آئے گا تب میرا فرسٹ پریفرنس تو ملتان ہونا چاہیے، کیونکہ آدمی ورنہ 3 خانوں میں بٹ جاتا ہے نا، اسلام آباد، ملتان اور لیاقت پور، تو آدمی اپنی کانسٹیٹوئنسی کو پورا وقت نہ دے سکے، اپنے گھر کو نہ دیکھ سکے، اور اسلام آباد میں جو اس کی آفیشیل ڈیوٹیز ہیں ان کو پورا نہ کر سکے تو پھر مشکل میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر مجھے یہاں ملتان میں فیسیلیٹیٹ نہ کیا گیا تو پھر ظاہر ہے کہ چند ایک آپشنز ہیں جن میں میرا پہلا آپشن رحیم یار خان لیاقت پور الیکشن لڑنے کا مکمل طور پہ ارادہ کر چکے ہیں؟ نہیں، یہ بڑا مشکل سوال کر دیا آپ نے مجھ سے۔ بات یہ ہے کہ الیکشن اب اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ مجھ جیسا بندہ جو ہے، الیکشن کمیشن کہتا ہے 20 لاکھ روپے۔ ہاں الیکشن کمیشن کو کا فرمان بالکل درست ہے، ایسا ہی ہوگا، لیکن میں گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ مجھ جیسا بندہ جو ہے وہ سوچ رہا ہے کہ جی اگر الیکشن کا جو قیمت اب ہے اگر وہی ادا کرنی ہے تو مجھے بہتر یہ ہے کہ اپنے حجرے میں خانقاہ نشین ہو جانا چاہیے اور معذرت کر لینی چاہیے۔ بہرحال بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پارٹیز جو ہیں وہ سپورٹ کرتی ہیں، یا ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ جی ایک پارٹی آئی، اس کے کارکنوں نے کہا کہ جی آپ کو کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم ہے نا دن رات آپ کے نعرے لگانے والے اور جھنڈے اٹھانے والے۔ اگر کوئی ایسی سچویشن بن گئی تو علیحدہ بات ہے، ادروائز میرا خیال یہ ہے لیکن کہ جس شخصیت کے 30,000 اپنے نام، جن کے باوجود جا کر نام لیوا لوگ ہوں، تو اس سے تو رابطے میں ہوں گے سیاسی جماعتیں، آپ سے رابطے میں تو ہوں گی سیاسی جماعتیں؟ رابطے میں تو ہیں۔ میں یہاں پہ اب اس طرح وہ تمام باتیں کروں تو ہو سکتا ہے کسی کے لیے امبیرسمنٹ کی بات ہو، ممکن ہے پھر کوئی جواب دے اور پھر خواہ کی ایک بحث چھڑ جائے، لیکن بہرحال رابطے جو بھی قابل ذکر سیاسی جماعتیں ہیں ان سب سے ہیں۔ یقیناً جو ہمارے سیاست میں اس وقت اخراجات ہیں وہ کافی زیادہ معنی رکھتے ہیں۔ چلے ہم لاسٹ میں ہم جاننا چاہیں گے، ہم پروگرام کی اختتام کی طرف جائیں گے، جس طرح عید کے حوالے سے بات کی، پولیٹکس کے حوالے سے بات کی، سب سے پہلے ایک آخر میں ہم جان جائیں گے کہ آپ کس کو عید کی مبارک، سیاستدانوں میں سے پھر کس سے عید کی آج بات چیت ہوتی ہے یا مبارکباد بھیجتے ہیں، باقی فیملی سرکل میں چلتے ہیں جو ہماری مین شخصیات ہیں سیاسی جماعتوں کی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے تو کسی کو بھی باقاعدہ عید مبارک کا کارڈ یا فون یا واٹس ایپ یا فیس بک پر کسی کو اس طرح نہیں بھیجا۔ ان جنرل جس طرح ہوتا ہے جناب مسلمانان پاکستان کو، اہالیان وطن کو عید مبارک، اس انداز سے تو یقیناً میسیج دیا ہے اور وہ کرنا چاہیے، کیونکہ اسپیسیفکلی آپ جب کسی کو بھیجتے ہیں تو ان بٹوین دا لائنز آپ کچھ اور میسیج کنوے کر رہے ہوتے ہیں، تو جب آپ کی فریکوینسی ابھی وہ نہیں ہے تو پھر آپ کو بہتر یہ ہے کہ اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے پبلک کو اور ہمارے تمام سننے والوں کو؟ دیکھیں جی میرا بڑا سیدھا سادہ پیغام یہ ہے کہ آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہر ایک اپنے حساب سے بات کہے گا، کوئی کہے گا کرپشن ہے، کوئی کہے گا کہ جی مہنگائی ہے، کوئی کہے گا غربت ہے، کوئی کہے گا بے روزگاری ہے، ممکن ہے کوئی کہے کہ جی بچیوں کے رشتے نہیں ملتے، یہ سب سے بڑا مسئلہ۔ ہر ایک اپنے تجربے کے مطابق بات کرے گا نا، لیکن میں عرض کروں گا کہ ان سب کو اگر آپ اکٹھا جمع کر دیں، ایک لفظ میں سمو دیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سکون چھن گیا ہے، ہمیں سکون چاہیے۔ بالکل۔ اب وہ چھنا ہوا سکون، وہ لوٹا ہوا قرار کیسے ملے گا؟ ایک گھسا پٹا پرانا سا لطیفہ ہے، اس سے شاید رہنمائی ملے۔ کچھ نوجوان جا رہے ہیں، راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بوڑھا ضعیف آدمی ہے، سڑک پر کچھ ڈھونڈ رہا ہے۔ بابا جی کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ بیٹا سوئی گر گئی تھی وہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ اچھا بابا جی ہم مدد کرتے ہیں، شکریہ بیٹے۔ اب وہ دیکھا، 2-4 منٹ دیکھا، سوئی کہیں نظر نہیں آئی۔ نوجوانوں نے کہا کہ بابا جی وہ سوئی تو کہیں نہیں نظر آ رہی، کہاں گری تھی؟ بابا جی نے فرمایا بیٹے وہ گھر کے اندر گری تھی۔ بڑا طیش آیا، بڑا غصہ آیا، یہ بوڑھا آدمی خود پاگل ہے یا ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے؟ بابا جی یہ کیا مذاق ہے، سوئی گری تھی گھر کے اندر، ڈھونڈتے باہر ہو؟ کہا بیٹے وہ گھر میں لوڈ شیڈنگ تھی، سوئی چھوٹی سی چیز ہے، اندھیرے میں مجھ بوڑھے کو تو ملنی نہیں تھی، میں نے کہا سڑک پہ اجالا ہے، چلو وہاں جا کے ڈھونڈو شاید مل جائے۔ وہ بوڑھا بے وقوف تھا، نادان تھا، کم عقل تھا، چیز گھر کے اندر تھی، ڈھونڈتا باہر تھا۔ لیکن یہ بتائیے سکون جو ہے یہ آدمی کے اندر کی چیز ہے یا باہر کی چیز ہے؟ اندر کی چیز ہے، چیز اندر کی، ڈھونڈتے باہر ہیں، کبھی مال میں، دولت میں، زمین میں، جائیداد میں، عہدے میں، منصب میں، طاقت میں، اقتدار میں، آل میں، اولاد میں، چیز اندر کی ہے، ڈھونڈتے باہر ہے، کیسے ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ اندر بھی نہیں ملے گی
اگر اندر اندھیرا ہوگا تو اندر اجالا کرنے والی چیز کون سی ہے؟ ذکر. تو وہ ہمارے دین و مذہب نے ہمیں شمع پکڑا دی ہے. اگر اس کی روشنی میں ہم ڈھونڈیں گے تو ہمیں سکون اپنے اندر مل جائے گا، ورنہ دنیا میں ٹامک ٹوئیاں کھاتے پھریں گے. یقیناً اس حوالے سے جو آپ نے گفتگو جانی، سب سے زیادہ حامد سید قادری صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، ہم بھی اسی بات پہ اختتام کریں گے کہ جو سکون ہے جو آج کل ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں میں ہر جگہ، ایک ڈپریشن کا ماحول، انزائٹی، اس کی ایک مین وجہ جو ہم ہیں چیزوں کو بھول گئے ہیں، اور جو اسلامی جو اس وقت اقتدار ہیں، جو طور طریقے ہیں، جو بتایا گیا ہے، جو اصول ہیں، ان پر اگر عمل کیا جائے تو یقیناً بہت ساری چیزیں ہماری لائف میں بہتر ہو سکتی ہیں. عید کے موقع پر ایک بار پھر ہماری پوری ٹیم کی طرف سے تمام جنوبی پنجاب کے واسیوں کو مبارکباد. آج کے پروگرام سے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.